اچھا بجٹ والا مسئلہ بھی پچھلے دنوں بڑا زیادہ لٹک گیا تھا نا، اور لگ رہا تھا کہ جیسے یہ نہیں پاس کرنے والے، اب آپ ہنس رہے ہیں اس بات پہ. مجھے لگتا ہے اس ٹائم پہ گورنر راج والی بات فائنلی ہو گئی تھی. ان کو اگر کہیں بازار سے عقل ملتی تو میں پشاور کسی صدر بازار سے یا شعبہ بازار سے عقل خرید کے ان کو دے دیتا. یہ کیسی بات ہوئی گورنر صاحب؟ دیکھیے آپ مجھے چلو آپ مجھے بتا دیں، ایک سی ایم جو ہے رات کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے میں جو ہے بجٹ جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی تو میں بجٹ پاس نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا، یہ کہا ہے نا، بالکل کہا ہے. تو ملاقات تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں ملاقات نہیں ہوگی اور 30 جون تک ملاقات نہ ہوتی. آپ انتظار کر رہے تھے کہ ملاقات نہ ہو اور کب آپ کا نمبر ہے؟ نہیں اب میری بات مکمل ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہوں اور میں پتہ نہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مطلب وہ ڈائلاگ تو انہوں نے پہلے بھی کڑے مارے. یہاں پہ اسلام آباد بھی کئی دفعہ ہے کفن باندھ کے آیا، اور جب تک میں قیدی کو نہیں لے کے جاؤں گا تو میں نہیں جاؤں گا، اور کفن لے کے آیا ہوں، اور پھر جب چور دروازے سے کیسے نکل جاتا تھا آپ اس کو راستہ دے دیتی تھی. میں کدھر سے راستہ دے دیں؟ آپ ہر چیز اسلام آباد والے مطلب ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس نے جب یہ اسٹیٹمنٹ دی، اگر آپ مجھے بتائیں کسی بھی صوبے کا یا وفاق کا 30 جون تک بجٹ پاس نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن نے راستہ بنا تھا، ٹھیک ہے. قانون. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات، میں تو یہ کہا دیکھیں کہ یہ کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑے گا، کیونکہ یہ سونے کے انڈا دینے والی مرغی کو کبھی ذبح نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے کہ توڑنی ہے، اسمبلی توڑنے کی آرڈر ہے. تو میری بات مکمل ہو جائے، ہو جائے ٹھیک ہے. اب جس سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے اگر وہ ذبح ہو جائے تو کرپشن کیسے کریں گے، کمیشنیں کیسے کھائیں گے، نوکریاں کیسے بیچیں گے، تو وہ نہیں کرتا یہ. ٹھیک ہے. میرے پاس اپنے اپوزیشن لیڈر صاحب آئے، اکثر وہ آتے رہتے ہیں، ایم پی ایس بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ لیڈر سے. میں کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں 30 جون تک نہیں تو پھر جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. ہماری میٹنگ دیکھ کے اس کو اتنا خوف تھا کہ پتنی کل گورنر راج لگ جائے گا. ایسا لگنے والا تھا؟ کوئی لگنے والا نہیں تھا. اندر کی خبر بتائیں. نہیں کوئی نہیں لیا. پلاننگ تھی، تیاری تھی. اور آپ دیکھیں کہ ان کو اتنی سپیڈیں لگی کہ پاکستان میں سب سے پہلا بجٹ انہوں نے پاس کر دیا. نہیں لیکن پہلا تو نہیں تھا، لیکن چلے. نہیں سب سے پہلے کسی صوبے نے پاس نہیں کیا نا. سندھ کا بھی پاس پیش کیا، پاس بعد میں ہوا. کب پاس؟ میں وہی کہہ رہی ہوں، پیش ہو گیا، پاس بعد میں ہوا. جب کٹ موشن ہو جاتے ہیں، انہوں نے بجٹ بھی پاس کر لیا، سپلیمنٹری گرانٹ بھی پاس کر لی، اس کے بعد سندھ نے کیا، پنجاب نے کیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی دہشت بڑی ہے پشاور کے اندر؟ نہیں میرے کوئی دہشت نہیں، ان کو اپنا مطلب جیسے آپ ملاقات کرتے ہیں ساتھ ہی وہ لوگ ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر ملاقات تو میں کرتا رہتا ہوں. میں تو آج بھی لیڈر آف اپوزیشن سے ملا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیڈر آف اپوزیشن سے آپ ملاقات کر چکے ہیں، ادھر خوف طاری ہو جائے گا. از دس واٹ یو آر امپلائنگ؟ نہیں ان کے دیکھیں آپ ایسے بونگیاں نہ مارا کریں نا، آپ ایسے بڑھ کے نہ مارا کریں جو کر نہیں سکتے ہیں. اچھا پھر وہ کہہ نہیں دیا اس کے اپنا علیمہ خان ہے کہ -1 ہو چکے ہیں. ہو چکا ہے ویسے -1 عمران خان. ان کو بہت لیٹ پتہ چلا. پہلے ہو چکے ہیں عمران سی خان ایم صاحب نے جب اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے خلاف جو ہے یہ چیزیں ہو رہی تھیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نام لے رہے تھے، تو سی ایم صاحب سے پوچھیں کہ الیکشن کے دنوں میں آپ کس کے مہمان تھے؟ پھر آپ کہتے ہیں پارٹی والوں کو خیال نہیں آتا. تو آپ یہ بتائیں کہ سکھر میں جب آپ کی جیل کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا تو پیپلز پارٹی والے آپ کو ناشتے اور خوراکیں دے رہے تھے. کون دے رہا تھا آپ کو؟ جب آپ کی جیالے مت والے جو بھی آپ کے ہیں وہ نزدیک بھی نہیں آ سکتے. تو ہم میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ ہم نے اس وقت بھی آپ کا خیال رکھا، اور آپ کو جو ہے نا ہم نے یہ چیزیں گزری ہم پہ تو ہم نے آپ کا خیال رکھا. اور پھر یہ بتائیں کہ جب آپ اپنی پارٹی کے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کر رہے تھے، کس کے مہمان تھے آپ؟ کس کے مہمان تھے؟ ان سے پوچھیں نا. نہیں آپ کو تو سارا پتہ ہے نا، تو آپ بتا دیں کس کے مہمان تھے. آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا کس کے مہمان تھے. بتا دیں کس کے جب نہیں بتائیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا، پہلے اس سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو آپ جس طریقے سے اپنے سی ایم بننے کے لیے لوگ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو آؤٹ کر رہے تھے، دائیں بائیں کر رہے تھے، کسی کو فارم 47 کے ذریعے فارغ کر رہے تھے، کسی کو کیا کر رہے تھے. اپنی پارٹی کے لوگوں Yes, جی بالکل. اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کیوں کرا رہے تھے؟ ان کو تو نقصان ہو جائے گا. سی ایم کیسے بنتا؟ آپ تیمور جھگڑا صاحب کی طرف تو نہیں اشارہ کر رہے؟ تیمور جھگڑا صاحب بھی ہیں، عاطف خان بھی ہے، آپ کا اسد قیصر صاحب بھی ہیں، یہ سب جن شہرام ہیں، ان سب کو کسی کو این اے میں بھیج دیا، کسی کو فارم 47 کے ذریعے فارغ کرا دیا، اور کہ میں اچھے بچوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں ہمارے لیے. کس کے لیے اچھے بچے؟ ہمارے لیے. ہم جو بھی ان کو کام کہتے ہیں کرتے ہیں. آپ سے مراد پیپلز پارٹی حکومت ہے یا آپ سے مراد کچھ اور ہے؟ میری مراد آپ اور میرا شہر اسلام آباد. ہم جو بھی اسلام آباد ہی ہے. ہم جو بھی پیغام دیتے ہیں وہ جیسی کہتے ہیں کہ یہ کام کرو فوراً کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف گیدڑ بھپکیاں ہوتی ہیں شروع کے اندر؟ دیکھیں اب وہ تو ان کی مجبوری بھی ہے نا، باہر جا کے اپنے ورکروں کو بھی تو کچھ دکھانا ہے. اچھا لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کو بڑا لیٹ پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب -1 ہو گئے. -1 کی بات تو زرداری سی ایم کی بات کر رہے ہیں نا. ان کی بہن کا کر رہا ہوں. ہاں چلے ٹھیک ہے. غیر سیاسی خاتون اس بیچارے کو کیا پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. -1 کیا کبھی کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے؟ زرداری صاحب کے -1 ہونے کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کے -1 ہونے کی بات ہوئی، کبھی ہوا؟ دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب انہوں نے اتنی جیل گزاری یا کسی نے گزاری، ان کی پارٹی اس طریقے سے نہیں لڑ رہی تھی روزانہ کی بیس پہ کوئی کسی کے خلاف لڑ رہا ہے گوتم ہوتے ہیں. چین آف کمانڈ تھی، ایک چین آف کمانڈ تھی، ایک انسٹرکشن آتی سب فالو کرتے. یا تو
کے پی چیپٹر پی ٹی آئی کا علیحدہ ہے, اسلام آباد چیپٹر علیحدہ ہے. اسلام آباد چیپٹر مولانا صاحب کے پاؤں پڑتا تھا, کے پی چیپٹر کو گالیاں نکالتا تھا. کیا کیا کچھ ڈرامے آپ نہیں دیکھے؟ لیکن زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو آلٹرنیٹ دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کے پیچھے تراویحیں پڑھتے تھے, کہتے بڑے اچھے ہیں, بڑے پاک صاف ہیں. ابھی پتہ چلا کہ یار وہ کرپٹ ہیں. تو سیاست ہے نا, ٹھیک, آپ بھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے نا؟ کوئی نہیں تیار. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی پریس کلب میں کل کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو معاملات آگے بڑھانے پڑے تو وی آر ریڈی ٹو ٹیک دم پی ٹی فارورڈ. آئی جب سیاسی جماعت بنے گی تو ہم کریں گے. اب تک سیاسی جماعت وہ نہیں ہے. تو کیا ہے وہ پھر؟ وہ ایک گروہ ہے, ایک ہی گروہ ہے, مختلف مجموعوں کے گروہ ہیں. یہ والی بات جو آپ نے کی ہے نا, مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کی سازش ہے کہ آپ لوگ گروہوں کے اندر ان کو توڑنا چاہتے ہیں. نہیں, وہ خود ہی کافی. ایک اچھا بچہ آپ کہہ رہے ہیں سی ایم صاحب کو کہ آپ کی بات سنتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اسلام آباد کون سا بات نہیں مانے گا؟ نوکری کرنی ہے تو بات کیسے نہیں مانے گا؟ اچھا یہ بات نا, یہ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جیسے فتنہ ڈالنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی کے اندر جان بوجھ کے کہ یہ ہمارا والا بندہ ہے. آپ وہ نہیں, جس طرح انڈیا کو کچھ لوگ ہیں ان کو بول دیتے ہیں یہ ہمارے لوگ. کے لیے خود ہی کافی ہے, ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. چھرے اٹھائے سب نے ایک دوسرے خلاف, کیا پتہ ہے. آپ آئے پشاور کچھ نہیں رہے, آپ کو پتہ چلا. اچھا آپ, مجھے یاد ہے پچھلے دنوں دہشت گردی بہت بڑی تھی تو یو ور ویری ووکل اباؤٹ دیٹ کہ شام کے بعد باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اثر کے بعد شام کے بعد ابھی کیا سچویشن ہے؟ وہی سچویشن ہے. اور گورنمنٹ کی دیکھیں صوبائی حکومت نے ہمارے جو مختلف علاقے ہیں جو کہ خاص کر جنوبی اضلاع ہیں باقی ہیں وہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیے ہیں. جب آپ خود آپ کا فوکس ہی نہیں ہوگا کسی چیز کے اوپر تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں. یہ تو سر یہی ہے کہ کہاں سے بھائی مجھے بتائیں کہ مسجدوں کے سولر بھی انہوں نے بخشے, مسجدوں کے سولر بھی کھا گئے ہیں, سولر پینل بھی یہ کھا گئے ہیں, نوکری بھی یہ بیچتے ہیں, کمشنیں بھی یہ کرتے ہیں, فنڈ بھی یہ بیچتے ہیں. مولانا صاحب کے بیٹے کے ساتھ عید کے شوٹنگ کیا واقعہ پیش آیا نہیں پتا آپ کو؟ یہ چھپانے کی چیز تھی. ہم تو پہلے کہتے آپ لوگ مانتے نہیں تھے. اب ایک ہائی پروفائل کے بیٹے کے ساتھ ہوا تو آپ مان لیا, لیکن کسی غریب کے ساتھ روزانہ ہوتا ہے, سرکاری ملازمین کے ساتھ روزانہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں ڈی خان سے ایک آفیسر اغوا, وہ بیچارہ اس کی ریکوری کے لیے پولیس نے جب ایکشن کیا وہ ریکور ہو گیا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, مر گیا. سرکاری ملازمین روزمرہ کی بنیاد پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ ایک ڈی خان سے لے کے ٹانگ تک کا روڈ سیف نہیں ہے. پورم کا جو ہے پورم کا روڈ ہم کھول نہیں سکتے ہیں. مرج ڈسٹرکٹ میں کیا صورتحال ہے صوبے کی طرف کی. مجھے مثال بتا دیں, میں بڑا مطلب ہے کہ میں ٹی وی شاید نہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں, مجھے کسی ایک شہید کا گھر بتا دیں جس میں سی ایم صاحب گئے اس کے لیے دعا کی اس نے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے, فائنانشیل ایمرجنسی لگنے لگی تھی لیکن ویسے ایمرجنسی کون لگائے گا؟ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے بجٹ پاس نہیں کرنا. ہم نے کہا تھا کہ بجٹ پاس مت کرو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو اس طرح کی سچویشن ہے کہ نہیں ہینڈل ہو رہی نا گورنمنٹ سے, تو پھر پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں جو کے پی کے کی ہیں اب مجھے بتائیں کتنا. اب آپ نے بسم اللہ جس سے سوات دریا سوات کے جو انسیڈنٹ ہوا, ٹھیک ہے, اسمبلی کا اجلاس رات 1 بجے نے ملتوی کیا کہ اس پہ ایسا نہ ہو کہ بحث آ جائے. اب اس سچویشن پہ ایمرجنسی پہ بحث ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہونی چاہیے تھی. کیوں اجلاس آپ نے ملتوی کیا؟ آپ نے اجلاس ملتوی کیا کہ اس پہ ڈیبیٹ نہ ہو. میں آج مطالبہ کرتا ہوں, یہ کمیٹی کچھ نہیں کرنے والی ہے, سی ایم کو نہیں کہنے والی کہ تم چور ہو, تم اس سے ملوث ہو, تم سے کوتاہی ہوئی ہے. آج بھی ہماری جو ہے وہ ریسکیو ٹیم کی جو مشینری ہے وہ اسلام آباد میں کھڑی ہے, کیونکہ وہ ابھی تک اسلام آباد میں وہ سرنگ کھودنے آ رہے تھے نا, وہ اس ٹائم سے اسلام آباد میں. انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا, ادھر ہی پڑی ہوئی. یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے. کوئی صوبائی حکومت اس کو فالو نہیں کیا ہے, ادھر اسلام آباد میں پڑی ہوئی ہے. اچھا مجھے ویری کوئکلی 1 منٹ کا جواب دے دیجیے گا, کیا جوڑ توڑ ہو رہی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ لوگ یہ مال غنیمت سمجھ کے ادھر ادھر نہ بانٹ دیجیے گا. وہ ایسے نہ ہو کہ کہہ دیں کہ بہت دیر ہو گئی مہربان آتے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی بٹ چکے لوگ؟ میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ نے کہا بہت دیر کر دی مہربان. اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ بجٹ پاس ہو گیا. اب ان کے چیئرمین ہے پارٹی, اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا صوبے کا بجٹ بھی پاس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے لوگ آلریڈی بک چکے ہیں؟ نہیں, بکے تو کوئی نہیں ہے. بکنے والے ویسے آ گئے سائڈ. نہیں, میں بکنے والوں کے ان کو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے شاید کیوں یہ ہمیشہ پی ٹی آئی والے کیوں بکتے ہیں یہ بتائیں. اتنے فارغ ہے کہ بکتے رہتے ہیں, کوئی نہیں ان کو خرید رہا. ان سے خود اتنے لوگ تنگ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. گورنر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.